بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پینشن کی کتنی اقسام ہیں یا ریٹائرمنٹ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر قانون میں 5 اقسام بیان کی گئی ہیں پینشن یا ریٹائرمنٹ کی، جن کو اختیار کرتے ہوئے ایک سرکاری ملازم پینشن حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو قسم بیان کی گئی ہے وہ ہے کمپنسیشن پینشن، اور دوسرے نمبر پر ہے انویلڈ پینشن، اور تیسرے نمبر پر سپر اینویشن پینشن، چوتھے نمبر پر ریٹائرنگ پینشن، اور 5ویں نمبر پر فیملی پینشن۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی قسم بھی ہے پینشن کی یا ریٹائرمنٹ کی، جو کہ میں ان 5 اقسام کو بیان کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چھٹی قسم کون سی ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کمپنسیشن پینشن کون سی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کمپنسیشن پینشن کی تعریف ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ سروینٹ جو کہ کسی پرماننٹ پوسٹ پر کام کر رہا ہو تو وہ پوسٹ ہی ختم کر دی جائے یا ختم ہو جائے کسی وجہ سے، تو پھر اس کو آپشن دی جاتی ہیں جن میں سے وہ ایک آپشن اختیار کر سکتا ہے۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ وہ جتنی سروس کر چکا ہے اس کے بدلے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور آپ کمپنسیشن کے طور پر پینشن اور گریجویٹی جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ اگر تو وہ یہ آپشن لے لیتا ہے تو پھر وہ پینشن لے کر گھر چلا جائے گا، جس کو کمپنسیشن پینشن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ اس کو ایک دوسری پوسٹ کم سکیل کی، یعنی فرض کیا اگر وہ 11ویں سکیل میں پہلے کام کر رہا ہے تو پھر اس کو 9ویں کی 10ویں کی کوئی پوسٹ پیش کی جائے گی، جس کو وہ اختیار کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فردر سروس جاری رکھتا ہوں، اور لوور سکیل پر جو پوسٹ مجھے آفر کی گئی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر پھر اس کی بقیہ جو سروس ہوگی وہ کاؤنٹ ہوگی پینشن کے لیے، یعنی پہلے والی بھی کاؤنٹ ہو جائے گی اور باقی بھی پینشن کے لیے کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی پینشن کو کمپنسیشن پینشن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے انویلڈ پینشن۔ انویلڈ پینشن کو آپ دوسرے الفاظ میں میڈیکل گراؤنڈز پر جو ریٹائرمنٹ لی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں جو پینشن ملتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی میڈیکل گراؤنڈ پر جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے اس کو انویلڈ پینشن کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے فیملی پینشن۔ فیملی پینشن ان سروس ڈیتھ کی صورت میں فیملی کو یا بیوہ کو جو پینشن ملتی ہے اس کو فیملی پینشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیتھ آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد اگر پینشنر فوت ہو جائے تو پھر بھی پینشن جو ہے نا وہ فیملی میں ٹرانسفر ہوتی ہے، بیوہ کو ملتی ہے یا اس کے آگے جو بیٹی یا بہن یا جو بھی سلسلہ ہوگا تو اس کو بھی فیملی پینشن کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سپر اینویشن پینشن۔ سپر اینویشن پینشن جو ہے یہ 60 سال کی عمر پوری ہونے پر سروس کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے، جس کو سپر اینویشن ریٹائرمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو پینشن اور گریجویٹی ملتی ہے اس کو سپر اینویشن پینشن کہا جاتا ہے۔ 5ویں قسم ہے ریٹائرنگ پینشن کی۔ ریٹائرنگ پینشن جو پہلے قانون تھا وہ تھا 25 سال سروس کوالیفائنگ کرنے کے بعد ایک سرکاری ملازم رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ اختیار کر لیتا تھا، ریٹائرمنٹ لے لیتا تھا، جس کو ریٹائرنگ پینشن کہتے ہیں۔ لیکن اب قانون میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی ہے، وہ اس طرح کہ 25 سال سروس کے ساتھ ساتھ اگر 55 سال عمر ہوگی تو پھر آپ یہ ریٹائرنگ پینشن لے سکیں گے والنٹریلی طور پر، رضاکارانہ طور پر، ادروائز نہیں لے سکیں گے۔ یعنی اگر آپ کی سروس 25 سال سے اوپر ہو چکی ہے لیکن عمر آپ کی 55 سال نہیں ہوئی تو پھر آپ ریٹائرنگ پینشن نہیں لے سکیں گے۔ اور ایک دیگر قسم میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کی، وہ چھٹی قسم آپ کہہ لیں لیکن یہ قانون میں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ پر آئے گی۔ وہ اس کو کہا جاتا ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ، جس کو جبری ریٹائرمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب ایک سرکاری ملازم کو کسی انکوائری کے بعد
اتھارٹی جو ہے نا میجر پینلٹی کے طور پر اس کو کمپلسری ریٹائر کر دیتی ہے، جس کو جبری ریٹائر کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی تمام فوائد پینشن کے اور گریجویٹی کے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایک نقصان ہوتا ہے کہ جو لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے وہ اس سرکاری ملازم کو ادا نہیں کی جاتی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ریٹائرمنٹ کی اقسام یا پینشن کی اقسام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔